Assalamu alaikum, class 7th. Hope you all are fine. Today my topic is Allama Iqbal, which is from the chapter number 14, National Unity and the Freedom Movement. As you know about Allama Iqbal was our national poet, and he studied law and the philosophy in England and then in Germany. اگر ہم ان کے پولیٹیکل کنٹریبیوشن کے بات کرتے ہیں تو علامہ اقبال جو تھے، علامہ اقبال ہی جوائنٹ دا مسلم لیگ ان 1927. انہوں نے مسلم لیگ جو مسلمانوں کی پولیٹیکل پارٹی تھی ان کو انہوں نے 1927 میں جو تھا وہ جوائن کیا تھا. ہی چیئرڈ دا اینول میٹنگ مسلم لیگ ہیلڈ ایٹ دا الہ آباد ان 1930. اور انہوں نے جو تھا وہ مسلم لیگ کا جو اینول اجلاس ہوتا ہے جو الہ آباد میں 1930 میں ہوا تھا، آپ نے اس کی صدارت کی تھی. ہی بلیوڈ انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ فار دا مسلم آف دا سب کانٹیننٹ. ان کا یہ یقین تھا کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ آزاد ریاست ہونی چاہیے. اس کے علاوہ یہ کہ his relationship with Muhammad Ali Jinnah was very close one, advising him on the many issues. علامہ اقبال اور قائد اعظم کا جو ریلیشن تھا وہ بہت کلوز تھا، اور علامہ اقبال جو تھے وہ قائد اعظم کو مختلف جگہ باتوں پہ ایڈوائز کرتے تھے. اس کے علاوہ کہ مسٹر جناح پٹ علامہ اقبال ڈریم انٹو دا ایکشن. علامہ اقبال نے علامہ اقبال کے خواب کو جو تھا وہ قائد اعظم نے سچ کر دکھایا تھا. اگر ہم ورلڈ اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں علامہ اقبال کی، تو علامہ اقبال واز دا ریکگنائزڈ ایز اے بریلینٹ اسکالر فلاسفر پوئٹ اینڈ اے تھنکر. یہ بیسیکلی اگر ہم انٹروڈکشن کی بات کریں علامہ اقبال کی، تو علامہ اقبال واز اے بریلینٹ اسکالر فلاسفر پوئٹ اینڈ تھنکر. He believed in the ijtihad and he died in 1938 and he was buried in the precinct of the Badshai Mosque, Lahore. علامہ اقبال جو تھے he was a great poet and philosopher. اور apart from the Mr. Jinnah, he was علامہ اقبال was the responsible for the state of Pakistan. علامہ اقبال جو تھے وہ ایک responsible تھے پاکستان کی کریشن کے لیے. he was a brilliant scholar. He studied philosophy and law in England and then in Germany. Back in India he practiced law and became the greatest Urdu poet of his age. اور جب وہ واپس جرمنی سے لاء کی تعلیم حاصل کر کے آئے تو انہوں نے جو ہے وہ پریکٹس لاء یعنی کہ انہوں نے لاء کی پریکٹس کرنا شروع کر دی، اور پھر بعد میں وہ جو تھے وہ گریٹ اردو پوئٹ بن گئے تھے. لیٹر ہز پوئٹری بیکیم اے وے آف پٹنگ فارورڈ ہز ریلیجیس اینڈ دا پولیٹیکل آئیڈیاز. بعد میں علامہ اقبال کی جو پوئٹری تھی وہ اس میں انہوں نے جو تھا ہی پٹ فارورڈ ہز ریلیجیس اینڈ دا پولیٹیکل آئیڈیاز. انہوں نے اپنی پوئٹری کو ایز اے ٹول استعمال کیا تھا، ایز اے جو تھا وہ ویپن استعمال کیا تھا، ہتھیار کے طور پر انہوں نے استعمال کیا تھا، اور اپنے ریلیجیس اینڈ پولیٹیکل آئیڈیاز جو تھے اس کو انہوں نے پھیلانا شروع کر دیا تھا. مچ آف ہز پوئٹری واز ریٹن ان دا پرشین. ان کی زیادہ تر پوئٹری جو تھی وہ فارسی زبان کے اندر ہے، سو دیٹ اٹ وڈ بی وائڈلی انڈرسٹوڈ تھرو آؤٹ دا مسلم ورلڈ. اس وجہ سے وہ جو پوری مسلم ورلڈ ہے اس میں جو ہے وہ آسانی سے سمجھی جاتی ہے. ایز ارلی ایز 1910 اقبال تھاٹ دیٹ دا مسلم ورلڈ شوڈ بی یونائٹیڈ. 1910 میں جو تھا اس سے پہلے علامہ اقبال جو تھے ہی تھاٹ مسلم سب کانٹیننٹ جو ہے اس کو یونائٹیڈ ہی رہنا چاہیے، اس کی تقسیم کی بات نہیں کرتے تھے. بٹ ارلی 1910 میں جو تھا علامہ اقبال جو تھے انہوں نے یہ سوچا تھا کہ مسلم ورلڈ شوڈ بی یونائٹیڈ، مسلمان دنیا جو ہے وہ اس کو اکٹھا ہو جانا چاہیے. ہز پوئم پوائنٹڈ دا گلوریز آف دا اسلام ان دا پاسٹ. اور انہوں نے اپنی پوئٹری کے اندر جو تھا وہ اسلام کے پاسٹ کے بارے میں جو ہے وہ ذکر کیا. اینڈ دا miserable state it was at the time. اور مسلمانوں کی اس ٹائم کی جو قابل ترس حالت ہے اس کے بارے میں بھی ذکر کیا. He called for the reforms and said that to be a good Muslim was not just to sit thinking and meditation about the religion. اور انہوں نے ایک یہ بتایا کہ ایک سچا مسلمان یہ نہیں ہے کہ وہ صرف بیٹھ کے سوچے اور میڈیٹیشن کرے اس ریلیجن کے بارے میں، بٹ ٹو بی ایکٹیو، بلکہ اس کو ایک ایکٹیو متحرک رول ادا کرنا چاہیے. اینڈ ڈو سم تھنگ پازیٹیو اباؤٹ اٹ، اور کچھ پازیٹیو کرنا چاہیے. ہی جوائن دا مسلم لیگ ان 1927. انہوں نے 1927 میں مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا. ہی واز اٹ ہیڈ اونلی 1330 ممبر، یعنی کہ اس ٹائم پہ صرف 1330 ممبر جو تھے اس ٹائم مسلم لیگ کے تھے جب علامہ اقبال نے مسلم لیگ کو جوائن کیا تھا. ایز اے چیئر پرسن آف دا اینول میٹنگ ایٹ دا الہ آباد ان 1930. اور 1930 میں وہ جو تھے
انہوں نے ایز اے چیئر پرسن جو تھا وہ اینول میٹنگ کو جس کی صدارت کی تھی. اینڈ ایٹ دیٹ میٹنگ he put forward his dream of an independent and the liberal Islamic state comprising the NWFP, Punjab, Sindh and Balochistan. اور اسی 1930 الہ آباد ایڈریس کے اندر انہوں نے اپنا خواب پیش کیا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جو آپ کا NWFP، جس کا کرنٹ نیم جو ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، KPK، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو ملا کر ایک اسلامی ریاست بنا دی جانا چاہیے. دا برٹش لیفٹ دا سب کانٹیننٹ، اور انگریزوں کو جو ہے وہ سب کانٹیننٹ چھوڑ دینا چاہیے. The Allahabad statement was that was a seat from which the present state of Pakistan grew. اور یہ جو الہ آباد ایڈریس تھا وہ بیسیکلی ایک بیج کی طرح ثابت ہوا تھا جس پر جو ہے وہ جس کی بنیاد پر پاکستان جو تھا وہ بنا تھا. ایٹ دا سیم ٹائم ادر مسلم لیڈر واز آلسو ٹرائنگ ٹو ورک آؤٹ ہاؤ سم کائنڈ آف دا ایگریمنٹ ود دا ہندوز کوڈ بی ریچڈ. اس ٹائم پر جب علامہ اقبال نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس ٹائم پر ہمارے جو باقی مسلم لیڈر تھے دے آر ٹرائنگ ٹو ورک آؤٹ ٹو سم کائنڈ آف دا ایگریمنٹ، کہ کسی قسم کو معاہدہ ہو جائے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان ٹو فارم اے سنگل نیشن. اس کے بعد یہاں آ جاتا ہے کہ اقبال ریئلائز دیٹ دس وڈ آلویز بی دا ڈومیننٹ بائی دا ہندوز، کے انہوں نے یہ بات بولی کہ ہندو ہمیشہ جو ہے وہ ڈومیننٹ ہی رہیں گے، ہندوز جو ہے وہ ہمیشہ ڈومیننٹ رہیں گے. وچ وڈ بی دا ڈیزاسٹر فار دا مسلم، جو مسلمانوں کے لیے ایک طرح سے تباہی ہے. ہی ہیڈ نو آئیڈیا آف کورس دیٹ ہز ڈریم آف دا مسلم اسٹیٹ وڈ بیکم اے ریالٹی ان دا 17 years اینڈ اٹ از سیڈ دیٹ ہی ڈڈ ناٹ لائف ٹو سی اٹ. اور یہ ایک جو ہے وہ تلخ حقیقت ہے، ایک ریالٹی، ایسی ریالٹی ہے کہ علامہ اقبال جو تھے ہی ڈڈ ناٹ لائف ٹو سی اٹ، کہ وہ اپنا خواب کی حقیقت جو تھے وہ دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے تھے. اور ان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی وہ 1938 میں ہوئی تھی. ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے دیٹ از چودھری رحمت علی 1897 to 1951. In 1933, together with the 3 other students at the Cambridge University, England, he created the name of possible Muslim state comprising Pakistan. Chaudhry Rahmat Ali was a person who suggests the name of Pakistan for the Islamic state. جو انہوں نے اس طرح سے پیش کیا تھا کہ پاکستان، اگر آپ یہاں سے ہارس دیکھیں تو پاکستان پی سے پنجاب، اے سے افغانہ یا ہمارا NWFP جو ایریا ہے، کے سے کشمیر، اس سے آپ کے پاس انڈس ریور آتا ہے، اینڈ تان آئی سے انڈس، ایس سے ہمارے پاس سندھ، اینڈ دا تان سے بلوچستان. یعنی کہ جو پورا پاکستان کا جو ورڈ ہے، یہ پورا ورڈ جو ہے وہ پورے پاکستان کے صوبوں، پاکستان کے ریور اور جو پاکستان کشمیر ہے اس سے ملا کے انہوں نے یہ بتایا تھا کہ یہ پاکستان بننا چاہیے، یہ تمام ایریاز جو ہیں وہ پاکستان میں شامل ہونا چاہیے. چودھری رحمت علی ہیڈ امیجنڈ اے مچ لارجر نیشن دین دا ون دیٹ ایونچولی ایمرج. اچھا، اب اگر آپ غور سے اگر اس پورے پوائنٹ کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا جو انہوں نے پوری ڈسکرپشن دی تھی کہ پاکستان ورڈ جو ہے وہ ان جگہوں یا ان صوبوں سے مل کے بنے گا، تو وہ ایک بہت لارجر جو تھا وہ ایریا انہوں نے کور کیا تھا. لیکن پاکستان جب بنا تھا اٹ دا ایونچولی مرج divided into the 3 independent part but united in the alliance. The northwest including Iran and Turkmenistan, the northwest comprising Bengal and Assam, and the southern state now Hyderabad in India. He was strongly in favor of an independent Muslim nation. وہ ایک آزاد مسلم قوم کی حمایتی تھے. He was revolted in a way in 1940 when the All India Muslim League adopted his main demand for the separate homeland for the Muslim. اور یہ 1940 کے اندر جو تھے انہوں نے جو تھا 1940 کے اجلاس کے اندر جو تھا انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو تھا وہ ایک الگ ریاست کی ڈیمانڈ کی تھی. چودھری رحمت علی ڈائڈ ان انگلینڈ ان فیبرری 1951، اور ان کے انتقال جو تھا وہ 1951 میں ہوا تھا، جب آپ کے پاس لیاقت علی خان کی جو ڈیتھ ہوئی تھی 1951 میں، اسی ٹائم پر جو تھا وہ چودھری رحمت علی کا انتقال ہوا تھا. اگر ہم اس پورے ٹاپک کو کنکلوڈ کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں دا نیم پاکستان واز پرپوزڈ بائی چودھری رحمت علی، اور ہز آئیڈیا آف دا پاکستان واز اے کنٹری مچ لارجر دین وٹ ایمرج ان 1947. اور جو انہوں نے ایک پوری کنٹری، پاکستان کنٹری کا جو آئیڈیا دیا تھا وہ بہت زیادہ بڑا تھا دین وٹ ایمرج ان 1947، اس پاکستان سے جو 1947 سے بنا تھا. ہی ڈائڈ ان انگلینڈ ان فیبرری 1951 فیبرری میں ان کا انتقال ہوا تھا. کلاس یہاں پہ ہم اپنا ٹاپک اور اپنا چیپٹر کمپلیٹ کرتے ہیں. تھینک یو.